نقطے سے ملا کر دیکھیے ارتضا نقطے کو نقطے سے ملا کر دیکھیے برائے خوشنودی سرکار امام عصر علیہ السلام شہزادی کونین سلام اللہ علیہ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بچہ ہے ندیم جعفری جو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے، دعا ہے پاک بادشاہ مولا سجاد کے صدقے سرکار امیر کائنات اس بچے کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضور سرور نواب صاحب اس دور میں اگر کچھ اساتذہ کے نام لکھے جائیں تو اس میں سرور نواب صاحب کا نام 4 مصرے سنا رہا ہوں، صرف 2 شعائر اب رہ گئے ہیں اور تکلم بھائی کو آواز دے رہا ہوں۔ شام اسرا پہ نظر کی ہے تو عاشور بھی دیکھ، شام اسرا پہ نظر کی ہے تو عاشور بھی دیکھ، صرف راتیں ہی نہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگلا مصرع، شام اسرا پہ نظر کی ہے تو عاشور بھی دیکھ، صرف راتیں ہی نہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح زینب دلگیر ہے سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے۔ اس طرح زینب دلگیر ہے سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے۔ جناب میر حسین حیدر تکلم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تخت ولا سے مسجد اعلیٰ پر تشریف لائیں اور بارگاہ امام دو جہاں میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کو اس جشن کی اور ایک بابرکت سعادتوں کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ شاعر ہی کیا، وہ خطیب ہی کیا، وہ ذاکر ہی کیا جو مجمع شناس نہ ہو، جسے جو ہے وہ ماحول سمجھ میں نہ آ رہا۔ دو آدمی باقاعدہ محفل میں سو رہے ہیں، اللہ کرے ان کی نیند ختم ہو جائے، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ تھک گئے، بیچارے وہ نظر کا انتظار بہت دیر سے کر رہے ہیں، ان کی نیند بتا رہی ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، میں زیادہ سے زیادہ 2 بس خطاب پیش کر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے سرکار کے ضرور۔ میں دیکھ نہیں رہا اس طرف، وہ آدمی خود سمجھ گیا اب ہنس رہا ہے، اس کی آنکھ کھل گئی۔ چلو اچھا، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد والے۔ جشن مولائے دو عالم ہے یہاں پر کوئی، جشن مولائے دو عالم ہے یہاں پر کوئی، ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو، ہاتھ ملتا ہوا اچھا نہیں لگتا مجھ کو، یہ شب آمد حیدر ہے چراغوں کے سوا، کچھ بھی جلتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ قریب آتے جا رہے ہیں جب مکے کے سب سے شریف گھر سے سب سے شریف عورت اپنے گھر سے برآمد ہونے والی ہے۔ ابھی شہزادی اپنے حجرے سے برآمد ہوئی ہے اور سینی خانہ میں قدم رکھنے والی ہے کہ ایک آواز آتی ہے، بس وہ منظر پیش کریں۔ بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں، گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں، بنت اسد سے کوئی یہ کہتا ہے آج رات آپ آئیں گی یا خانہ کعبہ کو بھیج دوں۔
हुजूर जो जाग रहे हैं उनको तो आप सजा ना दें। एक बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। अच्छा, एक मतलब एक 4 मिसरे और सुनिए आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए। जिदारे खाने काबा के पत्थर, जिदारे खाने काबा के पत्थर अली के इश्क में टूटे पड़े हैं। पत्थर अली के इश्क में टूटे पड़े हैं। नरों का रास्ता बिनते असद का, मुसलमानों से ये पत्थर बड़े। अच्छा, एक सलावत पढ़ दिए मोहम्मद वाले। शहजादा अली असगर की बारगाह में मैंने 4 मिसरे पेश किए थे, वो मैं नज़र करता हूँ। एक मरतबा बाबुल हवाई की खुशनुदी के लिए सलावत पढ़ रहे हैं। जाग के सुन लीजिएगा, मेरी मेहनत खुशी हो जाएगी। मैंने कहा ऐ तेरे अली डर है किसी से, मैंने कहा है तेरे अली आम किसी बात नहीं। मैंने कहा है तेरे अली डर है किसी से, कहने लगी हाँ बस अली असगर की हंसी से। मैंने कहा है तेरे अली डर है किसी से, कहने लगी हाँ बस अली असगर की हंसी से। और रजब शहजादे का ज़रूर आप जानते हैं, 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए असगर, 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें आए हुए असगर, तुम करबला जाने को मचलते हो अभी। एक सलावत हंस हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, हंस हंस के देख, इसमें गुरूर देखिएगा हंस हंस के देखते हो इसे बार बार क्या, मीसम ज़बान से काटोगे खंजर की धार क्या। हंस हंस के देखते हो इसे बार बार क्या, मीसम ज़बान से काटोगे खंजर की धार क्या। क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ इमाम, महफिल का तुमने देखा नहीं इश्तिहार क्या। महफिल का तुमने देखा नहीं इश्तिहार क्या, और कतरा रहे हो हल्क़े मातम से किस लिए, जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फ़िकार क्या। जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फ़िकार क्या। आखिरी शेर बस करता हूँ। ये जोश साहब का बड़ा मशहूर फिक्रा था जो उन्होंने किसी मौलवी के लिए कहा था। मौलवी का नाम आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा, माइक पे बताना मुनासिब नहीं। तो हंस के देखते हो उसे बार बार क्या, मीसम ज़बान से काटोगे खंजर की धार क्या। कतरा रहे हो हल्क़े मातम से किस लिए, जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फ़िकार क्या। बाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, बाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, अंदर से कर रहा है खुदा संसार क्या। ये महफिल अपनी उरूज पर है। रात भर आप लोगों ने नमाज तहज्जुद अदा की, और खुदा की कसम सिर्फ
رکوع سجود اور قیام کا نام سجدہ نہیں ہوتا یا عبادت نہیں ہوتی. سرکار امام حسن عسکری کا فرمان ہے جب ہمارے ذکر پہ دل خوش ہو جائے تو سمجھ جایا کرو کہ تم نے اللہ کی عبادت کر لی ہے. تکلم بھائی نے دوران گفتگو شیرخوار کربلا، عمر میں سب سے چھوٹے، رتبے میں سب سے بڑے باب الحوائج کا تذکرہ کیا. 13 رجب ہے، 9 رجب شہزادے کا ظہور ہے. میں سرکار باب الحوائج کے نظر کر رہا ہوں مصرے، اور اس کے بعد آخری شاید مقطع محفل بلکہ مقطع کا پہلا مصرع آپ کے حوالے کروں گا. ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے. جس طرح سنتے ہیں اس طرح سنیے گا. ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کسی ننھی کلی کا سامنا ہو جائے گا. میں شعر پیش کرنے لگا ہوں. ظلم کی اوقات کیا ہے فیصلہ ہو جائے گا جب کسی ننھی کلی کا سامنا ہو جائے گا. شیرخوار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا. ورنہ یہ سارا زمانہ ہرملا ہو جائے گا. تو یہ تو خود ماں کی دعاؤں کو بھی اندازہ نہ تھا 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا. 6 مہینے میں علی اصغر بڑا ہو جائے گا. حضور پوری رات آپ نے مدحت علی بھی سنی، اور جس طرح قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ ان کے سب کا تذکرہ، اسی طرح آپ نے مدحت علی کے ساتھ کئی شہرا کے منہ سے سگے علی سرکار لال شہباز قلندر کا بھی تذکرہ سنا. صبح ہو جائے گی اگر میں قلندر کے متعلق اشعار پڑھتے رہوں، لیکن میں صرف ایک شعر قلندر کا کہ جناب حشمت رضا بہلول صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں. قلندر کہتے ہیں تسبیح خاورچی کے نگر ذکر مرتضی. اس کے فارسی جس کو سمجھ میں آتی ہے بالخصوص میرے بزرگ، کیونکہ پہلے یہاں پرشین بھی پڑھائی جاتی تھی، کچھ عرصہ ہوا ہے نہیں پڑھائی جا رہی. تسبیح خاورچی کے نگر ذکر مرتضی پر گردن سگاؤں جہنم تناب گل. قلندر کہتے ہیں خارجی کی وہ تسبیح جس میں علی کا نام نہیں ہے وہ جہنم کے کتوں کے گلے کی رسی کے برابر ہے. اس امام بارگاہ میں اور بالخصوص بابل اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے جشن میں پہلی مرتبہ ہماری دعوت کی تشریف لائے شاید جناب حشمت رضا بہلول صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تخت ولا سے مسند ولا پہ تشریف فرماؤں اور آپ حضرات انہیں سماعت فرمائیں. اب آپ لوگ ہیں اور حشمت صاحب ہیں، ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب نعرہ حیدری حیدری. بازمت مولا علی نبی طالب علیہ السلام آواز بلند نعرہ صلوات. حضرات آپ حضرات سے درخواست ہے ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. لاہور کے سب راز اسی طرح ملیں گے. لاہور کے سب راز اسی طرح سے ملیں گے اور عشق کے انداز اسی طرح سے ملیں گے. لاہور کے سب راز اسی طرح سے ملیں گے اور عشق کے انداز اسی طرح سے ملیں گے.
ارے سیون کے مسافر در عمران پہ جھک جا، کیوں تجھ کو سخی شہباز اسی در پہ مغنی کلندر کو اسی در پہ ملیں گے۔ اس سے پہلے کہ کیمرے شروع کی جائے میں دو اشعار پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اصغر کو تبسم نے خدا مان لیا ہے، اصغر کو تبسم نے خدا مان لیا ہے، اور وحدت ہے یہاں جلوہ نما مان لیا ہے۔ اب مان لیا کہ لوگ فارم میں لینا، اصغر کو تبسم نے خدا مان لیا ہے، وحدت ہے یہاں جلوہ نما مان لیا، کہتے فلاں نے مانا فلاں نے مانا، کس کا بات کر رہا ہوں، مان لیا ہے۔ اور شبیر تیرے گھر کا تو اصغر بھی علی ہے، شبیر تیرے گھر کا تو اصغر بھی علی ہے، اللہ نے سرے کرم و بلا مان شبیر تیرے گھر کا تو اصغر بھی علی ہے، اللہ نے سرے کرب و بلا مان لیا ہے، اور اس دشت میں ہوتی ہے ملاقات خدا سے، اس دشت میں ہوتی ہے ملاقات خدا سے۔ اصغر نے یہ موسیٰ سے کہا مان لیا ہے، علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، علی کا عشق علی کا عشق پیچھے بیٹھا تو بندہ شیر پڑھ کیسے سکتا ہے، اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا علی مولا سے زندگی دے، علی کا عشق علی کی ولا سارے خاندان کی مٹی ہے، یہی بڑی خصوصی بات ہوتی ہے، کسی خاندان میں کوئی ایک ہوتا ہے جو ہوتا ہے مولوی میں بڑا کرم ہے، کیا ہوا اور کرم جاری رہے ہمیشہ، علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے، علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے، ارے نظر نہ آتی ہو جس کو دراڑ کعبے کی، پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائے، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کتنی دیر پڑھیں، صبح ہو جائے نا، میں بھی کل سے جاگ رہا ہوں، 4 مصرے بارہا میں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس بارگاہ میں میری پہلی حاضری میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس ماحول میں اس وقت ماحول بھی جاگ جائے گا کہ امیر ختم مکتب کا سرکار کا فرمان ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت اپنی اولادوں کو پیش کرو، اگر مان جائیں تو علم کے لیے شکر کا سجدہ ادا کرو، اگر خدا نہ خواستہ نہ مانے تو اپنے گھروں کی پڑتال کرو، آنے جانے والوں پہ نظر رکھو، عالم بھائی بھی آگے امتحان میں اضافہ ہو گیا، بہت سارے ماسٹر کرتے بیٹھے وہاں سے جہاں سے سارے افراد ہیں، تو اردو میں کہتے ہیں کہ یار گھروں پہ آپ آئے ہوئے آج یہی ٹھہر جاؤ، بس یہ آخری ٹھہری آپ
میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری. ایک تو خاموش ہو گیا ہے. حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری. ارے سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. کہاں سے وہ گزری, کہاں ٹھہری. اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے ہیں. اللہ کا مکان تھا, کسی اور کی اللہ کا مکان تھا تو مکی, اسی میں بات ہوگی. مکی ہو گئے حیدر, ہے اس کی طلب, یہ تو طلبگار نہیں ہے. اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے حیدر, ہے اس کی طلب, یہ تو طلبگار نہیں ہے. ارے جس جہاں بھی علی ہوں گے وہیں قبلہ بنے گا. علی ہوں گے وہیں قبلہ بنے گا. کعبہ میرے سردار کا معیار. وہیں قبلہ بنے گا. کعبہ میں پڑھنا نہیں ہے. کعبہ میرے سردار کا معیار. علی کو کبریا کہہ کے بھی اس کا دل نہیں بھرتا. علی کو کبریا کہہ کے بھی اس کا دل نہیں بھرتا. عقیدے کا مسافر تو ازل سے ہی پیاسا ہے. علی کو کبریا کہہ کے بھی اس کا دل نہیں بھرتا. آج کی بات کر رہا ہوں. عقیدے کا مسافر تو ازل سے ہی پیاسا ہے. ادھر بنت اسد آئی جھکی دیوار سجدے میں. ادھر بنت اسد آئی جھکی دیوار میں. دعا کو کتنی دو گے تم مجھے؟ ادھر بنت اسد آئی جھکی دیوار سجدے میں. ارے علی کی ماں کی آہٹ سے خدا کا گھر شناسا ہے. علی کی ماں کی آہٹ سے خدا کا گھر شناسا ہے. دودھ پڑھنے کو آگے کعبہ جسے جھکا ہے وہ حیدر کی ماں نہیں. کعبہ جسے جھکا ہے وہ حیدر کی ماں نہیں. کیا آج بھی جدار حرم پہ نشان نہیں؟ یا مان لو کہ کعبہ کسی اور کا ہے گھر, یا یہ کہو کہ میرا خدا لامکان. تیری بساط میں کب ہے علی کی حد بندی؟ تیری بساط میں کب ہے علی کی حد بندی؟ پتہ نہیں علی کا ترجمہ جسے آتا تو وہ مجھے دعا دے گا نا. تیری بساط میں کب ہے علی کی حد بندی؟ علی کو آپ علی نے علی پکارا ہے. تیری بساط میں کب ہے علی کی حد بندی؟ علی کو آپ علی نے علی پکارا ہے. اور علی کے پیار کی اپنی ہی اصطلاحیں ہیں.
علی کے پیار کی اپنی ہی اصطلاحیں ہیں، اسی دراڑ سے دیوار کو سہارا ہے۔ علی کے پیار کی اپنی ہی اصطلاحیں ہیں، اسی دراڑ سے دیوار کو۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، بہت مشہور کلام میرا ہو جاتا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اس بارگاہ میں میری پہلی حاضری تو میں اس کے 4 شعر پڑھوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو، ورنہ میرے پاس کلام بہت ہے، ساتھ آپ کی چکر میں سکتا ہوں۔ بہت خوش مالکوں نے بات کہہ، میں کہہ رہا ہوں کہ علی کو کیا بات ہے، بہت لوگوں نے پڑھا، کسی کو پتا نہیں۔ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا۔ علی کیا ہے علی جانے، آرام سے سننے، کوئی بات نہیں، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی ہو گھر تو کہتے ہو کہ باطل ہے، نمازوں میں علی ہو گھر تو کہتے ہو کہ باطل ہے۔ آج کی بات ہے، ارے علی کعبے میں اترے ہیں، بتا کعبے کا کیا؟ علی کعبے میں اترے ہیں، علی کعبے میں اترے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا؟ یہ کون آیا ہے کعبے میں کیا بولوں، میں کیا لکھوں؟ بابا سید کے گھر پہ بیٹھو گے، بس چوڑا آئے گا، سید ہی آئے گا۔ یہ کون آیا ہے کعبے میں کیا بولوں، میں کیا لکھوں؟ خدا کے گھر میں اترا ہے کسی کا تو خدا۔ یہ کون آیا ہے کعبے میں، یہ کون آیا ہے کعبے میں کیا بولوں، کیا لکھوں؟ غلطیوں کو معاف کر دینا، میں کیا لکھوں؟ خدا کے گھر میں اترا ہے کسی کا تو خدا کا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہے اپنا، ہم مزاجن جب آپس میں ملتے ہیں، اس مزاجن کی میں نے داد لینی ہے پورے کردار سے، سب دوستوں سے الگ۔ بسم اللہ، ہمارے گھروں کا مزاج ہے کہ ہم مزاجن یاری بنا دیتے ہیں۔ ایک گھر کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جہاں پہ مزاج تھا، وہ مزاجن کن کہتے تھے۔ اب علماء نے ہمیں جیسے بھی بتایا کہ بیوی آئی، انہوں نے دعا پڑھی، ان کی ہم نے دلوا دیا ہے۔ ہم عاشق لوگ ہیں، ہمارا قصور راستہ ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہوئی دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، ہوئی دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ارے علی کی ماں نے ایسے میں مزاجن کن کہا ہوگا۔ ہوئی دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ دعا کرتے رہنا، علی کی ماں نے ایسے میں مزاجن کن کہا ہوگا۔ خدا بھی بہت تھکا ہوں، 3 دن سے جا رہا ہوں، سفر بھی ہے، اگر آپ خاموش رہے تو میں گیا۔ مزاجن کن کہا ہوگا، کرم بہلول قائم نے خصوصی کر دیا ورنہ، کرم بہلول قائم نے خصوصی کر دیا ورنہ، کہاں سوچا تھا میں نے یہ قصیدہ یوں عطا ہوگا۔ کہاں
سفر کرنا ہے مجھے ایک نظم تک، کوشش کرنا تو اس سے پہلے ماحول بن جائے، بن نہیں رہا تو میں صبح تک پڑھوں گا. وہ جس کے فیض سے تو بے مثال ہے کعبہ، وہ جس کے فیض سے تو بے مثال ہے کعبہ، وہ ذی شرف ابو طالب کا لال ہے کعبہ. وہ جس کے فیض سے تو بے مثال ہے کعبہ، وہ ذی شرف ابو طالب کا لال ہے کعبہ. اور بلند ہو گیا مریم سے بھی، یہ کس کا شرف؟ بلند ہو گیا مریم سے بھی، یہ کس کا شرف؟ یہ تیری گود میں ایک نونہال ہے کعبہ. تیری گود میں ایک نون شیر دکھے گا، نونہال ہے کعبہ. اور نبی کی ماں واپس چلی گئی تھی نا، میں کہہ رہا ہوں کہ علی کی ماں کے کرم نے تجھے کیا قبلہ. علی کی ماں کے کرم نے کافی دیکھنا تجھے کیا قبلہ. نبی کی ماں پہ یہ منصب محال ہے کعبہ. نبی کی ماں پہ یہ منصب کیسی طرح پوچھو محال ہے کعبہ. اب شیر چپ کر کے سننا قسم اٹھا کے، محال ہے کعبہ. اور علی کی ماں کو جو سجدہ کیا ہے تو نے ابھی، علی کی ماں کو جو سجدہ کیا ہے تو نے ابھی، ارے نصیریوں کا بھی تو ہم خیال ہے کعبہ. نصیریوں کا بھی ہم خیال ہے کعبہ. اور ہوئی ہے تاریخ بتوں پہ کب کیوں کر، ہوئی ہے تاریخ بتوں پہ یہ کب کبھی کیوں کر، یہ آنے والا کوئی ذوالجلال ہے. یہ آنے والا کوئی ذوالجلال ہے کعبہ. اور علی کو جو نہ جھکے وہ تجھے جھکے کیوں کر، علی کو جو نہ جھکے وہ تجھے جھکے کیوں کر. یہ چل گیا تو قیامت کی چال ہے کعبہ. یہ چل گیا تو قیامت کی چال ہے کعبہ. اور نماز ہوتی ہے کیسے علی نہ ہو جس میں، نماز ہوتی ہے کیسے علی نہ ہو جس میں. ارے نمازیوں سے یہ کرتا سوال ہے. ختم ہو گئی. آج کی رات 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات اللہ نے اپنے بندوں سے گفتگو کی. تو میں بھی قریب تھا. حالانکہ میں علی کے بندوں کا تو اللہ نے اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے. میں بھی قریب تھا، میں سن لیا. میں نے اس کو کہا ہم مالک نے اجازت دی یہ سن لو. فتویٰ جس کی جیب میں نکال کے ہاتھ میں رکھتے شہر میں پڑھ کے ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ حیدری. نہا اور یہاں یہ دو کافی اس میں مشکل ہیں، اس کے بعد سب آسان ہے. نہا چھپا ہوا یا اور بات آج کی ہے. اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ زمانے کو خبر کب ہے، زمانے سے نہا ہے. زمانے کو خبر کب ہے، لیکن بات آج کی ہے. جاگ رہے تو ثانی بھی کام ہو جائے گا، ورنہ میں ثانی پہ ہمیشہ لعنت کرتا ہوں. زمانے کو خبر کب ہے، زمانے سے نہا ہوں میں. مجھے کر دیکھنا چاہو تو کعبے میں یہاں ہوں میں. بھائی اسلانی ہے یہ مجھے پیاری رقم ہے میری. میں 4 دنوں سے سنبھال کے پھر اس میں پورے کام. زمانے کو خبر کب ہے، زمانے سے نہا ہوں میں. مجھے اگر دیکھنا چاہو تو کعبے میں عیا ہوں میں. سبھی میرے علی جلوے علی نے دیکھ پاؤ گے.
خدا بولا یہ مت سوچو کہ کیسا ہوں کہاں ہوں میں. خدا بولا یہ مت سوچو. خدا بولا یہ مت سوچو کہ کیسا ہوں کہاں ہوں میں. علی مجھ سے علی سے میں یہ باتیں تم نہ سمجھو. علی مجھ سے علی سے میں علی مجھ سے علی سے میں یہ باتیں تم نہ سمجھو گے. سنو بس مان لو اتنا یہاں ہوں میں وہاں ہوں. مان لو اتنا. سنو بس مان لو اتنا یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں وہاں ہوں میں. سنو بس مان لو اتنا یہاں ہوں میں وہاں ہوں میں. علی کو اس مصر کی داد شعرا علی کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ. علی کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ. علی نہ ہو اگر ظاہر کہیں وہم و گماں ہوں میں. علی کو اس سے تو کلام میں نہیں سنا سکتا. تو علی کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ. علی کو دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے جاؤ. علی نہ ہو اگر ظاہر کہیں کہیں وہم و گماں ہوں میں. شعر سن لینا اس مصرے کو مجھے احمد نوید نے 500 روپے دے دیا تھا. دیکھتے جاؤ مجھے پہچانتے. آپ سے کیا رہا. اچھا علی گھر جسم نہ اوڑھے تو میرا اسم مٹ جائے. جو چیز اوڑھی جاتی ہے وہ جسم کا حصہ نہیں ہے. میں نے اوڑھی ہوئی ہے. یہ جسم کا حصہ نہیں میرا حصہ نہیں ہے. یہ علی اندر کچھ اور ہے. علی کر جسم نہ اوڑھے تو میرا اسم مٹ جائے. ارے علی کی مہربانی سے ابھی تک لامکاں ہوں. ایسے کلام کبھی کبھی عشق کا مہربانی سے ابھی تک لامکاں ہوں میں. علی کو اس طرح مانو کہ جیسے مجھ کو مانا ہے. علی کو اس طرح مانو کہ جیسے مجھ کو مانا ہے. میرا یہ مشورہ مانو تمہارا مہرباں ہوں میں. اس طرح مانو کہ جیسے مجھ کو مانا ہے. میرا یہ مشورہ مانو تمہارا مہرباں ہوں میں. علی میں ہے زبان میری نظر تم کو نہیں آتی. علی میں ہے زبان میری نظر تم کو نہیں آتی. تو کہتا کس زبان سے ہے ازل سے بے زبان ہوں میں. کہتا کس زبان سے. حوصلہ تو ہے شیر رہ گئے. تو کہتا کس زبان سے ہے ازل سے بے زبان ہوں میں. سے فتویٰ آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے کہ جدا ہم کو کرو گے گھر تو رحمت ٹوٹ جائے گی. یار زندہ ہو کے چلے گئے. جدا ہم کو کرو گے گھر تو وحدت ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ علی کے جو بدن میں ہے وہی روح رواں ہوں میں. ٹوٹ جائے گی. علی کے جو بدن میں ہے وہی روح رواں ہوں میں. نہ وہ کعبے میں رہتا ہے نہ میں عرش مولا پہ. کونوں کہاں رہتے ہو بھائی؟ نہ وہ کعبے میں رہتا ہے نہ میں عرش مولا پہ. علی ہے آستہ میرا علی کا آستہ ہوں. علی ہے آستہ میرا
میرے شیر کا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت بتاؤ گے مجھے تم قتل کرو. اللہ نے اپنی زندگی بتائیے میرے حصے کی دعا مجھے دے دینا. میری وحدت مٹاؤ گے مجھے تم قتل. اللہ کی زندگی بتا رہا ہوں مجھے وحدت سفر دیکھ رہے ہیں قدم کا تیرے جب شروع میں کہاں جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے میری وحدت مٹاؤ گے مجھے تم قتل کر دو گے. اللہ اپنی زندگی بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا سریلوں کے سنا تمہیں یہ دیکھنا ہوگا سرے روکے نہاں سے بات شروع کی نہاں پہ ختم کرو. سرے نو کے سنا ہوں میں یہی آتی ہے پردے سے صدا بہلول قائم. یہی آتی ہے پردے سے صدا بہلول قائم کی. اسے ڈھونڈو مجھے پاؤ اسے ڈھونڈو مجھے پاؤ. نہاں ہے وہ نہاں ہوں میں اسے ڈھونڈو. اور گری دیوار کعبہ تو علی کی ماں نے فرمایا کیا لکھا گری دیوار کعبہ تو علی کی ماں نے فرمایا تجھے رستہ تو دینا تھا میرے مالک کی ماں ہوں میں. میں بابل اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے جناب حشمت رضا بہلول صاحب کا شکر گزار ہوں. قبلہ جناب مولانا محمد اور نقوی صاحب سر مسند ولا خود تشریف لے آئے. آپ حضرات سے درخواست ہے بلندر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا شاہ صاحب نے تکلم بھائی نے اور پھر بعد میں حشمت بہلول صاحب نے بہت سارے موضوعات مجھے دے دیے ہیں جو کم سے کم 1.25 گھنٹے میں پورے ہوں. اور عالم بھائی بہت عرصے کے بعد میرے ساتھ کسی محفل میں ہمارے بھائی عمران صاحب کے جن کی کاوشوں محنتوں سے اور ان کے دیگر احباب کی یہاں کے علاقے کے لوگوں کی خاص طور پر عمران بھائی نے جس طرح سے اس بارگاہ میں جو ہے وہ 4 چاند لگائے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظم جلسہ نے بھی ایک قطعہ پڑھا تھا اس پہ بھی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. وقت کافی ہو گیا تو بس صرف ایک جملہ سن لیں. مجھے کان میں کہہ کے گیا ہے بلگرامی بچہ کہ ہمیں ابھی نیاز سجانی ہے تو اس کے لیے 5-7 منٹ آپ لے لیں. تو پڑوسی بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور میرے عزادار ماتمدار ساتھی بھی ہیں تو 2 جملے صرف دوسرا پڑھا کہ وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے اور زبان خدا علی ہے. ایک شخص نے نبی پاک سے پوچھا. اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. اگر ایسے ہی سنیں گے جیسے کم سے کم رضا شاہ کو سن رہے تھے تو میں 5-7 منٹ میں آپ کی زحمت نیاز کی طرف منتقل کر دوں گا. اور اگر آمادہ ہیں ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا سرکار آپ معراج پہ تشریف لے گئے
بہلول صاحب کے ایک مصرے سے میں مضمون بنا رہا ہوں. سرکار آپ معراج پہ تشریف لے گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں معراج پہ گیا ہوں. معراج مکے میں ہوئی ہے اور یہ بات مدینے کی ہے. اس نے پوچھا میں نام نہیں لوں گا، جیسے میر تکلم صاحب نے نام نہیں لیا، کہیں تو میں نام لے لیتا ہوں. جورج آپ سے ابو لالا مودودی نے کہا، مودودی نے کہا کہ مجھے پتھری ہو گئی ہے گردے میں. تو انہوں نے پھر یہ شعر پڑھا کہ اللہ اندر سے سنسار کر رہا ہے. نہیں پہنچے گا اللہ وہ مصرع میں یاد نہیں رہا مجھے جو تکلم بھائی نے پڑھا. اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جو علی کے دشمنوں کو حج کے موقع پہ سنسار کرتے ہیں، میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا بھائی. 3 پتھروں کو مارنے کا حکم ہے نا، جو پہنچ گئے ہیں 3 پتھروں کو. میں ماشاءاللہ 21 حج کر چکا ہوں. یہاں بہت سارے احباب تشریف فرما جو حج پہ گئے ہیں. 3 پتھروں کو مارنے کا حکم ہے، 1 پتھر کو چومنے کا حکم ہے. میں تو بہلول صاحب کے کلام پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جتنی دیر دسترخوان لگے مومنین کے لیے تو میں جلدی سے، اور جو اٹھ کے چلے گئے یہ سراج بھائی وغیرہ، تو یہ اگر آ جائیں واپس تو مہربانی ایک درود پڑھنے بلند آواز سے. سراج بھائی کو خوجا سمجھتا تھا. میں نے میر تکلم سے حیدرآباد میں پوچھا، بڑا اچھا کلام انہوں نے حیدرآباد میں پڑھا. تو میں نے پوچھا بھائی یہ خوجا ہو کے اتنا اچھا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میر صاحب نے نہیں بھائی یہ سید ہے، سید اچھا رضوی سید ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام کہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ واپس آ گئے، ورنہ شعرا مولوی کو نہیں سنتے. اور مجھ جیسا مولوی سب شاعروں کو داد بھی دیتا ہے، لفافے بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے. صرف ایک جملہ سن لیں. بہلول بھائی بہت اچھے شاعر میرے ساتھ ابھی ملتان سے، ہم ان کا لطف ہے کہ یہ مجھے ملتان سے ساتھ لے کے آئے. میں کل مجلس پڑھنے گیا تھا ملتان، تو یہ بھی ایئرپورٹ پہ ملے تو بڑی زیارت ہو گئی کہ یہ اسم بمسمہ ہے بہلول کے حوالے سے. تو وہاں ان کی شب زیارت ہوئی اور اب پھر دوبارہ ہو رہی ہے. انہی کے مصرے پر کہ اللہ کی زبان علی ہے، علی کی زبان اللہ ہے. اس پر دلیل دے رہا ہوں. کسی صحابی نے پوچھا حضور بزرگ حضرات اگر نہیں جاگیں گے تو مجھے دکھ ہوگا. میر تکلم نے تو 2 دیکھے تھے سوتے ہوئے، میں یہاں 3 دیکھ رہا ہوں سوتے ہوئے. اور اگر حقیقتاً 3 سو جائیں تو اسلام جاگ جائے. خدا سلامت رکھے، زندگی عطا فرمائے. کہ جناب کسی صحابی نے پوچھا نبی پاک سے، جب ہادی دسترخوان سج جائے تو مجھے اشارہ کر دینا، ورنہ میں جب تک پڑھتا رہوں گا. وہ اشارہ کر رہا ہے پڑھتے رہیے، نہیں وہ کہہ رہا ہے پڑھتے رہیے. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، بہلول صاحب اجازت دے تو بڑا اچھا پڑھا ہمارے بھائی صاحب نے، رجب بھائی نے، اور خدا سب کو سلامت رکھے. عمران بھائی بس آخری بات سن لیں، اور وہ یہ کہ صحابی نے پوچھا سرکار آپ معراج پہ تشریف لے گئے؟ فرمایا ہاں. کہ معراج پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بحیثیت میزبان کلام کیا؟ زبان پہ بول رہا ہوں، جو بہلول صاحب نے زبان کا مصرع پڑھا.
کہا کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا. نبی فرماتے ہیں یہ اصول مہمانداری کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کو مہمان بلائے اور کلام نہ کرے. دیکھیں کیا بات. علی نے فرمایا حضور کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہمارا تو تمہاری جو بات میں نثر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ انہوں نے نظم میں کر دی. اچھا نثر نظم نہیں سمجھ. دینے گیا ابھی مل جائے گا. عمران بھائی زندہ باد. ہاں بزرگوں کو زیادہ دیا جاتا ہے تو میں تو چھوٹا ہوں, میں تو والی صاحب کو نہیں دے سکتا, بلکہ میں رضویہ سوسائٹی میں ان کے سائے میں رہتا ہوں. میں اگر سلمان و بوزر نہ ہو, جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا, اگر سلمان و بوزر نہ ہو تو پھر کمینے راج کرتے ہیں. سلمان و بوزر کے یہ مقلد ہیں. اب مقلد پہ رضا شاہ تو ناراض بنتی ہے. اچھا تو چلے دو جملے سن لیں, آپ سمجھ گئے بات. تو میں جلدی سے عرض کر دوں, سرکار فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بلائے مہمان اور کلام نہ کرے. تو صحابی نے پوچھا, صحابی کا نام بھی لے دوں گا میں, ابن عمر. اس نے پوچھا کہ سرکار آپ سے کلام کیا اللہ نے؟ کہا اللہ نے کلام کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میزبان بلائے اور مہمان سے بات نہ کرے. کہا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کس کے لہجے میں, کس کی زبان میں کلام کیا؟ اب میں نے جو نظم میں پڑھا ہے وہ نثر میں کہہ رہا ہوں, کتاب نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. بہلول صاحب کے مصرے پر میں نے یہ مضمون سوچا تھا کہ میں نے کہا اگر یہ ناظم جلسہ مجھے اجازت دیں گے, لگ نہیں رہا تھا مجھے, تو انہوں نے اجازت دے دی, بلکہ یہ بول ہی نہیں پائے کہ میں ممبر پہ آ گیا. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سے منہ سوجے ہوئے ہیں. سارے امامے والے مولویوں کو مقصر نہ سمجھا کریں. لہذا میں جلدی سے پھر کہہ رہا ہوں, یہ ایک بن گیا, ماحول بن گیا یہاں پاکستان میں کہ جو امامہ پہن کے آ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ خمس خور ہے, یہ مقصر ہے. ایسا نہیں ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. آپ آئیں ہمارے سامنے, ہم آپ کو وہ فضائل سنائیں گے جو بہلول صاحب کے شعروں کا عکاس ہوں گے. سن لیا, اب پیچھے سے داد نہیں آ رہی. رضا بھائی کو تو آل عباس بھائی کو تو داد دینی چاہیے, یہ مجھے پرانا جانتے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں, تکلم بھائی تو خیر ہمارے, ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں. ان کا اور ہمارا, ہاں زیدی نقوی تو سب ہیں لیکن ایک ہی ہمارا قبیلہ ہے. ان کے دادا کے میرے والد شاگرد, ان کے دادا کے پردادا کے میرے والد شاگرد, اور میر حسن میرے والد کے بازو بنتے تھے. کیوں کہ ہم سب ایک ہی قبیلے کے ہیں. الور اسٹیٹ آپ نے سنی ہوگی, خیرتل, ارول, پہاڑی, بہادرپور, یہ ہمارا ہی قبیلہ ہے. یہ جو ابھی بہلول صاحب فرما رہے تھے بھی تکلم کے حوالے سے, تو یہ بھی آپ کو بتا
کہ کیا شاعر زیادہ پیدا ہوگا؟ میرے یہاں مولوی زیادہ پیدا ہوگا. کیوں جلدی سے آخری بات کر دوں، نیاز لگ گئی. بس آخری بات کر دوں. سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. نہ ہو روایت، میں ذمہ دار ہوں. عبداللہ ابن عمر بے ہوش ہو گئے. یہاں تو دو چار کے منہ سوجے، بے ہوش نہیں ہوئے. اب جب عبداللہ ابن عمر بے ہوش ہو گیا. اچھا ہمارے یہاں خیرپور میں بھی اور وہاں الور میں بھی میر صاحب تصدیق فرمائیں گے، جب کوئی بے ہوش ہوتا تھا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے جھوٹی سنائی جاتی. اب یہاں نہ معلوم کیا سنایا گیا ہوگا. یہاں بھی میں تو بہت بڑی بات کہتا. جب وہ والی صاحب جب وہ ہوش میں آ گیا تو سرکار اللہ نے علی کے لہجے میں کلام کیا. سرکار نے دیکھا اس کا جگر پھٹ رہا ہے تو رسول پاک نے کہا ہاں عبداللہ ابن عمر. میں نے فوراً اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تو ہے یا علی ہے؟ کیا پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آ رہا. ملنگ پارٹی کو تو جاگنا چاہیے تھا. پوچھا یہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں، اللہ سے نبی نے پوچھا. سر پہ میرے امامہ ہے، ایسی روایت نہیں پڑھوں گا کوئی گھسی پٹی. کہا کہ سرکار فرماتے ہیں یا اللہ یہ تو ہے یا علی ہے؟ آواز قدرت ہے یہ میرے حبیب مجھ اللہ کو کائنات کے کسی شبے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. ابھی پڑھ رہے تھے بہلول صاحب، مجھ اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. مجھ اللہ کو کائنات کے کسی شبے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں یا اللہ ہم تجھے ہی تو بچانے، تجھے ہی تو بتانے، تجھے ہی تو پہچنوانے گئے ہیں دنیا میں. یہ 14 نے اللہ کو بتایا بھی ہے، اللہ کو بتایا بھی ہے، اللہ کو دکھایا بھی ہے، اللہ کو بچایا بھی ہے. میں نے بہت بڑی بات کی بھائی. 14 نے اللہ دکھایا بھی ہے، اللہ بچایا بھی ہے اور اللہ بتایا بھی ہے. اس پہ پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں کہ 14 نے اللہ دکھایا کیسے. چلیں آپ کی خاموشی پہ عمران بھائی. ابھی میں کینیڈا میں تھا تو وہاں ایک بچے نے سوال کیا کہ یہ 40 پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، مشی جو کرتے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا ایک مرتبہ کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مولا فرماتے میں ایسے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا صرف دیکھا نہ ہو. میں ایسے اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں اللہ کو میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کربلا مولا حسین کی زری پر اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں نے بس آخری جملہ کہنا ہے نیاز ٹھنڈی نہ ہو جائے. ویسے جو مجھے کھلائی گئی ہے وہ تو ٹھنڈی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر جب اللہ تعالیٰ سے میں نے پوچھا کہ تو ہے یا علی ہے، آواز قدرت ہے یہ میرے حبیب مجھ اللہ کو کائنات کے کسی شعبے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. تو نبی فرماتے پھر تو نے اللہ کے علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا. اب اللہ کا جواب سنیے اور آپ اس محفل کا مقصد سمجھیے. جس مقصد کے لیے آپ محفل کر رہے ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں ان سارے لال لال بچوں کی دعا کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، اور یہ جو لال لال کپڑے پہنے ہیں ان کو ویسے جوڑے دلانے چاہیے. آئندہ سال میر تکلم سے رابطہ کیجیے گا. یہ لال پیلے جوڑے ان کو گفٹ ہونے چاہیے اور کوئی نہ دلا سکے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا. چل میں تو سمجھتا شاید اس کے چاچا بازی میں تو سمجھ رہا تھا یہ لینا نہیں چاہتے لال کپڑے. نہیں تو اکیلے میں کیوں، میں تو اعلان کہہ رہا ہوں اور کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، کوئی نعرہ نہیں لگا رہا. تو اس کا مطلب ہے ان کو چاہیے نہیں. بس صرف آپ کو دے دوں گا، آپ آئیے. ہاں یہ ہو نا یہ اسٹیج پہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ اچھے لفافے لینے والے پڑھنے والے ہیں. یہ اور میں سب مل کے
पूरे मजमे को दे देंगे जोड़ा। रखे तो बस आखिरी जुमला सुन ले बहलोल भाई के कलाम पर, खुदा सलामत रखे। नबी फरमाते हैं, या अल्लाह, जब तुझे तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता किसी शुबे में, तो तूने अली के लहजे में क्यों कलाम किया? आवाज़ कुदरत आई, ये मेरे हबीब, जब हमने आप जैसे मेहमान से, और कीजिएगा, आप जैसे मेहमान से, अजीबो गरीब बात सैन भाई कह रहा हूँ, आप जैसे मेहमान से बहैसियत मेजबान कलाम करना चाहा, तो हमने आपके दिल का मुशाहिदा किया, हमने आपके दिल में अली के अलावा किसी को पाया ही नहीं। आपने नारा लगा दिया तो एक जुमला और सुन ले, वरना मैं यहीं पे दुआ दे रहा था। और वो ये जुमला ये कि ए मेरे हबीब, हमने जब आपसे कलाम करना चाहा, बाली साहब, ये आपके पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं टोपी वाले, उनसे दुआ लेना चाह रहा हूँ। मैंने अभी तक इनकी दाद नहीं देखी किसी के लिए। आपसे चले, वो तो टोपी बता रही हूँ। खुदा सलामत रखे। आपसे दुआ चाहता हूँ, खास दुआ चाहता हूँ इस जुमले पर कि नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये मेरे हबीब, जब हमने आपसे बहैसियत मेहमान बात करना चाहिए, तो आपके दिल का मुशाहिदा किया, आपके दिल में अली के अलावा किसी को पाया ही नहीं। अब पता चलेगा नाज़िम जलसा, ये आप जलसा क्यों कर रहे हैं, ये इतने सारे अच्छे पढ़ने वाले क्यों आए। जुमला कहूँ, आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब, हमने आपके दिल का मुशाहिदा किया, आपके दिल में अली के अलावा किसी को पाया ही नहीं। हमने कलाम इसलिए किया कि हमने आपके दिल का मुशाहिदा किया, आपके दिल में अली को किसी को पाया ही नहीं अली के अलावा। हमने आपके दिल को करार देने के लिए लहजाए अली में कलाम किया। तो आप नबी के दिल को करार देने के लिए जिक्र अली कर रहे हैं। खुदावंदा बहक के ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाज़रीन और गायबीन की हवाई के शरिया को हल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। इन लाल लाल बच्चों के जिनकी शादियां नहीं हुई उनके असबाब मुहैया फरमा। वाला कुल्ले शहन कबीर है, लेकिन बच्चों ने ऊपर हाथ उठा लिए। जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, खुदावंदा उनकी शादियों के असबाब मुहैया फरमा। और जो बच्चे अपने कुफू के इंतजार में हैं, उनका सही कुफू अता फरमा। तो अल्लाह कुल्ले शहन कदीर है, ये नामवर खुश अकीदा पढ़ने वाले हैं सारे, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। तो अल्लाह कुल्ले शहन कदीर है। इस बारगाह की मुकम्मल तामीर के लिए इमरान भाई दुआ करा रहे थे, खुदावंदा इस बारगाह की मुकम्मल तामीर के असबाब मुहैया फरमा। ये जो करोना क्या है वायरस, इससे तमाम मोमिनीन को महफूज फरमा, तमाम इंसानों को महफूज फरमा। क्योंकि बहुत सारे इधर उधर के इंसान मोमिनीन से मिलते आके, तो वो महफूज होंगे तो मोमिन भी महफूज होंगे। खुदावंदा तमाम को महफूज फरमा। तो अल्लाह कुल्ले शैन कदीर है, वारिस ज़मान का ज़हूर फरमा, हमें इमाम के गुलामों में शुमार फरमा। ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं, चचा बाली और बुजुर्गवार जो पीछे बैठे हैं, और ये वाकई हशमत साहब एक ज़माने के मौजूदा दौर के बहलोल हैं। खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े नाज़िम जलसा ने, जब तक मैं आया एक में थोड़ी सी गड़बड़ थी, उस पर फिर कभी बात करेंगे। खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा और तमाम मुहिबान अहले बैत की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत का ज़हूर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम मुतवज्जे ज़ियारत मुतवज्जे या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलाम अलैका या खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम अलैका या अलीउल मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलाम अलैका या हसनुल मुज्तबा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुनिज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्सुश शमूस अनीसुन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस या अय्युहर रऊफ़ व अला उख़्तिका मासूमा फ़ातिमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम मौला या साहिब अल-असर व ज़मान अल-अमान 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 मिन फितन ज़मान व मिन शर्रिल शैतान व मिन ज़वालिल ईमान। अस्सलाम वालेकुम खलीफातुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीकल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या ऐनल हयात, अस्सलाम वालेकुम सफीनतुन नजात, अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सल्लल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हाज़रीन महफिल को, हमारे तमाम मेहमानों को ईद मुबारक। और आपसे गुजारिश है कि ईद मिलने के बाद यहीं तशरीफ़ रखें, सफ़े बनाएं। और नज़र का एहतमाम है, नज़र मौला कायनात का। आप तमाम हज़रात यहीं तशरीफ़ रखें। आओ ना जनाब इस्तेमाल तभी आप लोग सामने आ गए।